بھی ان کے نام تاریخ کے گمگشتہ اوراق میں تازہ نظر آتے ہیں، ان کے نام سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ وہ اہل علم جو حق و صداقت کی نشانی بن کر اس علم کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں جو انہیں منتقل کیا گیا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اعمال اس علم کے مطابق کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر فیصلہ اس حاصل کیے ہوئے علم کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بندے بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ افراد میں شامل ہوتے ہیں جن کے نام کو روز روشن کی طرح اللہ وعدہ و نشنی عیاں کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے ان کی مثالیں دیکھی ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیجیے، اور دیگر ان جلیل القدر ائمہ کرام اور علماء کو دیکھ لیجیے جن کے نام روز روشن کی طرح تاریخ کے اوراق میں عیاں ہیں، ملتے ہیں، کہ جنہوں نے حق اور صداقت کا علم بردار ہوتے ہوئے کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہونے دیا جو ان کے علم اور اس علم کی سچائی سے نقصان ہو۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پس زندہ ان علماء، یہ علماء اپنے خالق کے حقیقی سے جانتے ہیں۔ تو ایک طرف اصحاب علم کی یہ داستانیں ہیں اور دوسری طرف شہادت کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچنے والے افراد کے وہ کارنامے ہیں جو ہمیں تاریخ کے اوراق کو ملتے ہیں۔ دونوں کی الگ الگ فیلڈ ہے، ایک علم کے میدان کے شخصیات ہیں اور دوسرے جہاد کے میدان کے، لیکن اگر دونوں چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہو جائے تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے افراد یقینی طور پہ اللہ کی خشیت میں اس درجے تک جا پہنچے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف شہادت کا اعلیٰ معیار کی حاصل کر لیا اور دوسری طرف علم کی معراج پر پہنچے ہوئے۔ بہت کم مثالیں ایسے ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، لیکن آپ اس مثال کو دیکھنا چاہیں تو یہ مثال ڈاکٹر سرفراز نے بھی شہید علیہ الرحمہ کی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ ایک طرف علم و عمل کے کوہے کے راستے، تو دوسری طرف اپنی شہادت کے ذریعے اپنے خون سے لکھی ہوئی داستان یہ بتا گئی، ان کے خون سے لکھی ہوئی داستان یہ بتا گئی کہ اہل علم میں سے وہی اللہ کے مخلص ترین بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے کبھی ناحق کوئی بات کہتے ہیں، کبھی حق کے علاوہ کسی اور کا ساتھ نہیں دیتے۔ 9/11 کے بعد یقینی طور پہ جو آج اپنی عمر کے بالکل لڑکپن اور نوجوانی میں ہیں، 14 سال سے لے کے 18 سال کی عمر تک کے ہیں، 20 سال کی عمر تک کے ہیں، انہیں بھی یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ 9/11 ہے کیا اور 9/11 کی بنیاد کیا ہے، اور پھر 9/11 کے بعد جو امریکہ میں ٹوئن ٹاور کے اوپر جو حملے ہوئے، ان 2 حملوں کے نتیجے میں افغانستان پر جو امریکہ کا حملہ ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان نے جس طریقے سے حکومت کی ہولی کھیلی، وہ اس حکومت کے درمیان میں رہنے والوں کے نہ گواہوں کو ماننا ہوگا، نہ انہوں نے فیصلہ ہوگا کہ ایک وہ موقع بھی تھا جب دن میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں 10 جگہ پر دھماکے ہوتے تھے اور 500 افراد کی دھماکوں میں شہید ہوتے تھے۔ ایک طرف یہ
اپنی سوچ اور فکر کے اندر بالکل درست ہے. حالانکہ اسلامی اعتبار سے اسلامی دلائل کی روشنی میں ایک مسلم ریاست کے اندر مسلم ریاست میں رہنے والے مسلمانوں کو نہ تو کافی تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے خون کو بہانے کو جائز تصور کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا گیا، جائز تصور کیا گیا، اور اس جائز تصور کرنے کے نتیجے میں جب یہ حالات سے عروج پر پہنچی تو یہاں پر میدان عمل میں نکلنے والے ہمیں علماء خاص نظر آتے ہیں جو سطح سکندری بن سکے ان دہشت گردوں کے مد مقابل. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک فتح واحد نظر آتا ہے جس نے نہ صرف تقویٰ دیا بلکہ اپنی شہادت کے ذریعے اس فتح کی داد کی. 12 جون 2009 جمعے کا دن، جمعے کی نماز کے بعد کسی جگہ پر دفتر میں اپنے مخصوص جگہ پہ تشریف فرما ہوتے ہوئے ایک دہشت گرد غدار نے اپنے آپ کو آ کے اڑا دیا اور ڈاکٹر سرفراز نے بھی شہید کے ساتھ 4 اور ان کے شاگردوں پر شہید کر دیا. آپ تصور میں جائیں 2 فٹ کے فاصلے پر جس نے اپنے آپ کو بم سے اڑایا، جس کے جسم کے چیتھڑے آدھے کلومیٹر کے رستے میں پھیل گئے، جسم کے کسی عضو کو سلامت نہیں دیکھا گیا سوائے سر اور ایک پاؤں کے. اس جگہ پر اس نے جو واقع کیا، جو اس کا اپنا حال ہوا تو وہاں پہ موجود دیگر شہداء کا بھی ایسا ہی حال ہونا چاہیے تھا. لیکن تقدیر کو کچھ اور بھی منظور تھا. وہ شخص اپنے آپ کو چیخڑوں میں تبدیل کروا گیا، لیکن جس ذات اور شخصیت کو اپنے ساتھ لے گیا ان کے جسم کا ایک بھی عضو ان کے جسم سے جدا نہیں ہوا. جسم کے اوپر 2-3 جگہوں میں خراش، رخسار پر ایک چھوٹا سا خرچ، پیشانی پر تھوڑے سا خون کا لگا ہونا اور پورے جسم کا سلامت رہنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا آپ کی ذات کے لیے وہ انعام ہے جو شہداء کو بھی دفاع نصرت دنیا. آپ نے تاریخ کو پڑھا اور جب سے جنگیں بارود کی بنیاد پر ہونے لگی ہیں، بم دھماکوں، توپ اور ٹینکوں اور میزائل اور طیاروں کے طرف سے بھیجے گئے میزائل کے ذریعے جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو جسم کا وجود باقی نہیں رہتا. جب ہینڈ گرنیڈ بھی میں پھٹتا ہے تو جسم کے چیخڑے اڑا دیتا ہے. جہاں کہیں پر بھی کسی بھی بارودی مواد کو ڈیٹونیٹ کیا جاتا ہے اس کو ٹائمنگ کے ساتھ یا کسی بٹن کے ساتھ اڑایا جاتا ہے تو آس پاس کی پوری جگہوں کو تباہ و برباد کرتے رہ جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر سرفراز نے یہ علیہ رحمہ کے جسم کا ایک بارتی کا نہیں ہوا سوائے اس کے کہ وہ واقعہ انہیں مقام شہادت پر فائز کر گیا. ان کا جسم ویسے ویسا ہی انٹر رہا. آپ کبھی کو دیکھیں پورے جسم کی سلامتی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، ان کی وجود اور اجسام کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. باوجود مگر دنیاوی علوم میں معراج PhD ہے، دینی علوم میں معراج کسی بھی عالم کا مقام ابتدا پر قائم ہو جانا. اور پاکستان میں کسی بھی عالم کو اگر اسلامی ریاستی کونسل کا ممبر بنایا جاتا ہے تو تصور کر لیجیے کہ اس کی کریڈٹ کے اوپر دینی علوم کا ایسا معیار موجود ہے جس کی وجہ سے اسے اس مقام پر ممبر بنایا جائے. دینی اور دنیاوی علوم کے اعتبار سے اعلیٰ درجے، اپنے عمل کے اعتبار سے اعلیٰ مقام ہے. جو ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے
ان کا نظریہ جو اصل میں جامع دنیا کا نظریہ ہے، آج بھی زماں زماں ہے، قائم و دائم ہے اور اپنی پوری آباد کے ساتھ آگے چل رہا ہے۔ شدت پسندی چاہے کسی دوسرے مسلک میں ہو چاہے اپنے مسلک میں ہو، قابل قبول نہیں ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہونے والی دہشت گردی کل بھی یہی نتیجہ تھا، آج بھی یہی نتیجہ ہے۔ اسی لیے اپنے ذرائع اس نظریے کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، اپنا بھی کرے گا شدت پسندی اور دہشت گردی، وہ بھی قابل مذمت ہے، جو دوسرا کرے گا وہ بھی قابل مذمت ہے، کہیں پر بھی ان کی قبولیت نہیں ہوگی۔ یہی جامعہ کا موٹو ہے اور اسی ہی کے اوپر جامعہ آگے سے آگے اعتدال کا جو راستہ ہے اس پہ گامزن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ وحدہ لا شریک اور اس کی بنیاد پہ قائم ہوئے اسی جامعہ کو رواں رکھے گا۔ فما علینا